یہ ہے وہ میدان جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میدان کتنا وسیع ہے۔ اس میدان کے اندر وہ سب سے بڑی آگ جلائی گئی تھی جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نمرود چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ایریا جو ہے سیل ہوا پڑا ہے۔ میں نے سوچا قریب تک جاتے ہیں اور آپ کو مزید جو ہے نزدیک سے دکھاتے ہیں وہ مقام جہاں پر نمرود چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کس طرح سے جل رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ایسا نارمل کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آرام سے اس آگ کے اندر رہ رہے تھے۔ یہ مینارہ 90 میٹر آسمان کے اندر بلند تھا اور کئی منزلیں تھیں اس مینارے کے اندر۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے یہ مینارہ گر چکا ہے۔ یہ تقریباً 90 میٹر دور تھا۔ اس مینارے کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر نمرود دیکھ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر کس طرح سے جل رہے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ نمرود کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو نمرود نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا؟ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابھی علی یہ تاریخی آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ جگہ ابھی تک موجود ہے۔ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس ایریے کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا تھا۔ یہاں پر تالا لگا ہوا ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے، تو میں نے سوچا کہ یہیں سے السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ یہ تم جو بت بناتے ہو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے والد نے جواب دیا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد ایک بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا کرتی تھی۔ اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ کر وہ میلے کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب ان کی قوم بتوں کے سامنے کھانا وغیرہ رکھ کے چلی گئی عبادت گاہ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑے کو رکھ دیا۔ اور جب ان کی قوم واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا بت جو ہے وہ بچا ہوا ہے، تو ان کا فوراً شک جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی پوری قوم کے اندر واحد شخص تھے جو بتوں کی عبادت کے خلاف تھے اور بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تو وہ فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ سب سے بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو، اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی کہ اس نے یہ تمام بت توڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پتھر ہے، پتھر کس طرح سے بات کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پتھر بات نہیں کر سکتا تو تمہاری حاجتوں کو کس طرح سے پورا کر سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے؟ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر وہ لوگ ہٹ دھرمی میں آگے اور ضد میں آگے اور کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ پھر انہوں نے اس میدان کے اندر، کہا جاتا ہے کہ یہ جو میدان ہے اس میدان کے اندر بہت بڑی آگ جلائی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ایک بات عام مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن ٹھہرے تھے، لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اتنے دن آگ کے اندر ٹھہرے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر گزارا تھا اور نمرود کی پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، تو وہ آگ اتنی نارمل بن گئی کہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو سردی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر کہتے کہ ٹھنڈی بن جا تو اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی، لیکن وہ بالکل نارمل اور بالکل
नरम बन गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर आराम से रह पा रहे थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया तो उस आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्सियों को जलाया, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़ों को, बल्कि एक धागे को भी नहीं जलाया सिवाय रस्सियों के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल आग के अंदर घूमते फिरते रहे और उसी तरह से आग से बाहर आए। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा मौजज़ा था उस कौम के लिए, ताकि वो जान सके कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। एक बात यह भी मशहूर है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस जगह पर जलाया गया था वो मकाम तुर्किया के अंदर है। हालांकि ये बात जो है जोग्राफी एतबार से गलत है। बाबिल शहर इराक के अंदर मौजूद है और इराक के अंदर ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है और इसी शहर के अंदर नमरूद का महल भी है, रिहाइश भी नमरूद की इसी एरिया के अंदर थी। तो इस मकाम पर कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया था। तो तकरीबन ये जगह जो है मेरे नज़दीक तो सही है।